अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, 90s में स्टार प्लस के ड्रामाज आते थे, अभी भी आते हैं वैसे तो, और सिनेरियो उनका वही है कि इतनी लंबी स्टोरी होगी कि बच्चों मतलब एक कपल होगा जिसके बच्चे जवान हो जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे भी जवान हो जाएंगे, लेकिन ड्रामा ख़त्म होने में नहीं आता। और यही वो ड्रामाज है जो हम बचपन में देखते थे कि 4 महीने बाद भी अगर आपने उस ड्रामे को देखना शुरू किया है तो उसकी स्टोरी वहीं की वहीं अटकी होती थी कि आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि इन 4 महीनों में क्या हुआ है, और कुछ खास हुआ नहीं होता था। लेकिन रियल लाइफ में भी अब इस तरह के ड्रामाज हो रहे हैं कि ड्रामे की तरह खिंचती चली जा रही है, बात बात का कोई पहलू निकल नहीं रहा। आई मीन टू से बात का कोई एक होता है ना रिजल्ट, वो नहीं निकल रहा। अब उसी तरह रियल लाइफ में स्टार प्लस के ड्रामाज चल रहे हैं। एक ड्रामा चल रहा है हमारे यहाँ फिरोज़ खान का, और एक चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। अब ये ड्रामा काफ़ी अरसे से चल रहा है, उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, उनकी अहलिया की तरफ से, उनकी एक्स अहलिया की तरफ से, और वो चुप थे सारे मामले में कि ठीक है बोलते जाओ, मेरे वकील सारा मैनेज करेंगे, वो देखेंगे क्या जवाब देना है किसको। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकला की तरफ से ही जवाबात आ रहे थे, वही स्टेटमेंट्स दे रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोई इस बारे में बयान नहीं दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि वो जो मैडम आलिया हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाकर डाली कि भाई मुझे और मेरे बच्चों को घर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। सबसे पहले न्यूज़ यहाँ से शुरू हुई थी, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप देती हूँ कि न्यूज़ यहाँ से शुरू हुई थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अहलिया और उनकी वालदा के बीच में तनाज़ा चल रहा है प्रॉपर्टी का। फिर उनकी अहलिया की तरफ से बयानात आने शुरू हो गए कि मुझे मारते पीटते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते, घर में कैद करके रखा हुआ है, इस तरह की खबरें आने लग गई। उसके बाद फिर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई थे वो भी बीच में आए। उन्होंने कहा कि ये तो मेरी इसकी वजह से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो मैटर चल रहा है उसकी वजह से मेरी बच्ची को जो है ना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशगवार लम्हात आ रहे हैं हम उनको सही से इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये वाली बात भी हो गई। उसके बाद फिर तो वो जो मुलाजमा थी वो भी मैदान में उतर रही कि मुझे भी पे नहीं किया इतने महीने से, और ये तो अच्छे इंसान हैं ही नहीं, ये तो जालिम हैं, और इस तरह की जो भी मतलब वो बोल सकी उन्होंने बोल दिया। उसके बाद फिर खबर आई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनको पे कर दिया है, जो भी उनके वाजबात थे या बकाया जात थे उन्होंने सारा वो पे कर दिए। फिर उन खातून की स्टेटमेंट आई नाज़रीन कि मुझे प्रेशराइज करके वो स्टेटमेंट दिलवाई गई थी, ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक दिल इंसान हैं, बड़े हमदर्द इंसान हैं, तो ये ऐसे नहीं है। वो जो मैंने स्टेटमेंट दी थी शुरू में वो मुझे प्रेशराइज करके दिलवाई गई थी, यानी कि मैं नहीं देना चाह रही थी वो स्टेटमेंट, मगर फिर भी मुझे प्रेशराइज किया गया कि नहीं आप ऐसे ऐसे बयान दें। उसके बाद फिर अभी पिछले दिनों आलिया सिद्दीकी ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। आजकल वो हर दूसरे दिन या हर घंटे 2 बाद वो इंस्टाग्राम पर आती हैं, स्टोरी पोस्ट करती हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उनको जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो उनके शौहर हैं, वो बता रही हैं उनके साथ काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, वो बच्चों को भी नहीं पूछ रहे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर में उनके बच्चों को एंटर होने नहीं दिया गया। यानी कि आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई, लाइव आई वो या वीडियो बनाई जो भी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें अंदर एंटर होने नहीं दिया जा रहा, मुझे और मेरे बच्चों को उनके बाप के घर में एंटर नहीं होने दिया जा रहा। जिस पे उर्फी जावेद सामने आई, उन्होंने वो जो स्टोरी थी उसको रीपोस्ट किया, और रीपोस्ट करने के बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि ये जो है ना बहुत गलत हो रहा है, मैं बहुत इमोशनल हो गई ये देखकर, और मुझे मेरा वक्त याद आ गया। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सारे मामले में शुरू से चुप थे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ उनके वकील की तरफ से बताया जा रहा था कि आलिया किस तरह की खातून है, यानी कि आलिया का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आई, कैसे हुआ, और ये भी बताया गया कि ये इनकी तो डिवोर्स हो गई थी, ये अलहदा हो गए थे, लेकिन अब ये फिर से साथ रहने लग गए क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अब फेम मिल गया, अब लोग उनको जानने लग गए हैं, अब उनका उरूज है, इस वजह से ये मोहतरमा वापस आ गई। लेकिन अब ये वाली जो बात कही जा रही थी कि इनको बच्चों को घर में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, और एक इंसान कितनी देर तक कोई गलत बात बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी चुप थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट अब सामने आई है, और उनका क्या कहना है नाज़रीन। भारतीय वर्सटाइल अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहलिया और बच्चों के हवाले से गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी तनाज़ात पर बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। कहते हैं ये कोई इल्ज़ाम नहीं बल्कि मेरे जज्बात हैं, मेरा मौक़िफ़ जाने बगैर हर एक ने मुझे कसूरवार ठहरा दिया, मेरे बच्चों को यरगमाल बनाया गया जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे। उन्होंने कहा कि
میں چپ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی اپنی مرضی سے بولتا رہے گا, اور لوگ بول رہے ہیں اپنی مرضی سے, یعنی کہ میرا موقف جانے بغیر, میری سائڈ آف سٹوری جانے بغیر لوگوں نے مجھ پہ الزامات لگائے, جس کا جو دل چاہ رہا تھا اس نے وہ بولا ہے. لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا. میرے بچوں کو یرغمال بنایا گیا ہے, وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, اور لیکن اب میں بولوں گا اس بات پہ. مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر طویل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اداکار نے جذبات کا کھل کر اظہار کیا اور لکھا کہ میری خاموشی کی وجہ سے مجھے ہر جگہ ایک برے آدمی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. میں اب تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ یہ سب میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. سوشل میڈیا, پریس اور میڈیا میں مجھے برا بنا کر ہر کوئی اس کے مزے لے رہا ہے, لیکن میں اپنے موقف کے طور پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا. میں نے کہا میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا, میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کر رہا, بٹ میں اپنے جذبات بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا اس بات میں. اداکار نے طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ میں اور عالیہ کئی برسوں سے ایک ساتھ نہیں ہیں, ہم پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں, صرف اپنے بچوں کی خاطر ایک دوسرے سے سمجھوتا کیا. انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے لکھا کہ کیا کسی کو اس بات کی پرواہ ہے یا کسی کو معلوم ہے کہ میرے بچے گزشتہ 45 دنوں سے اسکول کیوں نہیں جا رہے, جبکہ اسکول کی جانب سے مجھے روزانہ کی بنیاد پر خط لکھا جا رہا ہے کہ بچوں کی چھٹیوں میں بہت دنوں کا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی کہ اب جن کے بچے اسکول جاتے ہیں 2-3 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے, اسکول والوں کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں ریزن دیا جائے کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں آ رہا, اور یہ 45 دن ہو گئے ہیں اور بچے اسکول نہیں جا رہے. انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو گزشتہ 45 دنوں سے یرغمال بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ دبئی میں اپنے اسکول نہیں جا رہے, تعلیم سے محروم ہیں. انہوں نے ناظرین اخراجات کے حوالے سے تفصیلی بتایا کہ عالیہ صدیقی نے پیسے مانگنے کی خاطر یہاں آنے سے 4 ماہ قبل ہی بچوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی. ان کا کہنا ہے کہ عالیہ کو دبئی جانے سے قبل 4-5 لاکھ ماہانہ اور دبئی جانے کے بعد 10 لاکھ ماہانہ اخراجات کی مد میں ادا کیے جا رہے تھے. بچوں کی اسکول کی فیس, میڈیکل اور سفری اخراجات اس کے علاوہ ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے عالیہ صدیقی کی 3 فلموں پر بھی کروڑوں پیسے لگائے تاکہ ان کا مسلسل ذریعہ آمدن بن سکے. انہیں مہنگی گاڑی دی تاکہ بچوں کو مسئلہ نہ ہو, لیکن انہوں نے وہ بھی فروخت کر کے پیسے اپنے اوپر خرچ کر دیے. بچوں کی خاطر ممبئی میں گھر خرید کر دیا اور دبئی میں بھی کرائے کا مکان لے کر دیا, جس کے تمام اخراجات برداشت کر رہا ہوں تاکہ یہ پرتعیش زندگی گزار سکیں, لیکن انہیں مزید پیسہ چاہیے, جس کے لیے عالیہ نے مجھ پر مختلف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں. انہوں نے بچوں کو گھر سے نکالنے کے معاملے پر لکھا کہ میرے بچے دبئی سے جب بھی چھٹیوں پر ممبئی آتے ہیں تو اپنی دادی کے ساتھ رہتے ہیں, تو میں انہیں گھر سے کیوں نکالوں گا, اس دوران میں خود گھر میں نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ عالیہ نے اس وقت ویڈیو کیوں نہیں بنائی جب انہیں گھر سے نکالا جا رہا تھا, کیوں وہ دوسری چیزوں کی ویڈیوز بنا کر شیئر کرتی رہیں. نواز الدین نے اپنے ٹویٹ کے آخر میں لکھا کہ دنیا میں کوئی ماں باپ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں, ان کا مستقبل خراب ہو, تو ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ انہیں تمام تر سہولتیں میسر رہیں. انہوں نے کہا کہ آج میں جو کچھ کما رہا ہوں وہ میرے دونوں بچوں کے لیے ہے. مجھے شعرا اور یانی سے پیار ہے اور میں ان کی بھلائی اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا. انہوں نے بتایا کہ میں نے اب تک تمام کیسز جیت لیے ہیں اور عدلیہ پر اپنا اعتماد برقرار رکھوں گا. محبت کسی کو روکنا نہیں بلکہ صحیح سمت میں اڑنے دینا ہے. یہ ناظرین کا پیغام انہوں نے جاری کیا ہے ٹویٹر پر, اور یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ میسج تھا, یا ایک ڈیٹیلڈ اپنا رسپانس دیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی والدہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے, اور عالیہ اور میری جہاں تک بات ہے تو ہمارا تو رشتہ عرصہ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور ہم صرف اپنے بچوں کی وجہ سے ساتھ تھے. اور جب عالیہ میرے بچوں کو لے کر انڈیا میں رہ رہی تھیں تو اس وقت ان کو 4 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ پے کیا جا رہا تھا, اور اس کے بعد جب وہ دبئی شفٹ ہو گئیں تو پھر وہاں پر ان کو 10 لاکھ روپے ماہانہ خرچ دیا جا رہا تھا ان کے دونوں بچوں کے لیے. انہوں نے کہا کہ عالیہ کو ایک مہنگی گاڑی بھی لے کر دی گئی جو انہوں نے بیچ کر اپنے اوپر ہی خرچ کر لی, حالانکہ وہ بچوں کا حق تھا, وہ بچوں کی آسانی کے لیے وہ گاڑی دی گئی تھی. اور میرا یہی خیال ہے کہ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آسان سے آسان تر زندگی گزارے. کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے, اور نواز الدین صدیقی کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کیا, میں ان خاتون کو اپنے بچوں کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں, یا ان کو جو پے کر رہا ہوں وہ سارا میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 3 فلموں میں کروڑوں روپے سے زیادہ کا پیسہ لگا دیا عالیہ کی 3 فلموں میں, تاکہ ان کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن بن سکے.
تو ایک بندہ جب اتنا کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کا لالچ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, تو اس چیز کو آپ کیا نام دو گے مجھے نہیں پتا. لیکن یہاں پر صرف لالچ ہی دکھایا جا رہا ہے کہ لالچ کے لیے آپ ایک شخص پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ چپ ہے تو آپ اور زیادہ الزامات لگا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے نواز الدین صدیقی کا کہ جس وقت آپ کو گھر سے باہر نکالا گیا تھا آپ نے اس وقت ویڈیو کیوں نہیں بنائی تھی, آپ نے بعد میں کیوں ویڈیو بنائی تھی. اب ناظرین اس سارے بیان پر کنگنا رنوت نے ٹویٹ کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ was much needed. نواز الدین صدیقی صاحب, silence does not always give us peace. I'm glad you issued this statement. یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سائلنس ہے, جو خاموشی ہے, وہ ہر بات کا جواب نہیں ہوتی, ہر بات کا حل نہیں ہوتی. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی خاموشی توڑی اور آپ نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ there are many fans and well wishers of yours who care to know your side of the story. یعنی کہ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, آپ کے فینس ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, جو آپ کی سائڈ کی سٹوری بھی سننا چاہتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے ان ساری باتوں کا جواب دیا ہے, آپ سامنے آئے ہیں, اپنے حق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے, کیونکہ خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہیں ناظرین یہ معاملہ اور کتنا کھنچتا ہے اور کب تک عالیہ میڈم اس بات کو لٹکا پاتی ہیں اور کتنی لالچ اپنی پوری کر پاتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.